بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں اصالۃ الاحتیاط کے بارے میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ 2 مقامات پر گفتگو ہوگی اصالۃ الاحتیاط میں، یا شبہ تحریمیہ ہے یا شبہ وجوبیہ ہے۔ شبہ تحریمیہ میں یا شبہ محصورہ ہے یا شبہ غیر محصورہ ہے۔ پھر شبہ محصورہ کے اندر یا قاعدہ اولیہ کے اعتبار سے گفتگو ہے یا قاعدہ ثانویہ کے اعتبار سے گفتگو ہے۔ الحمدللہ گزشتہ جلسے میں قاعدہ اولیہ کے اعتبار سے عرض ہوا کہ قاعدہ اولیہ کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفت قطعیہ اور احتمالیہ دونوں حرام ہیں، اور اس کے لیے اجمالاً دلیل بھی یہ ہے کہ مقتضی موجود ہے اور مانع مفقود ہے۔ حرمت مخالفت قطعیہ اور احتمالیہ کا مقتضی موجود ہے اور مانع بھی نہیں ہے، تو لہذا مقتضی اپنا اثر دکھائے گا۔ یہ تو ہو گیا قاعدہ اولیہ کے اعتبار سے، حکم عقل کے اعتبار سے۔ اگر ہمارے پاس شارع کی جانب سے کوئی بیان نہ ہو، فقط ہم ہوں اور یہ حکم عقل، تو یہی ہے۔ اچھا، آتے ہیں اب قاعدہ ثانویہ کی طرف۔ قاعدہ ثانویہ یعنی شارع مقدس کیا فرماتا ہے؟ آیا شارع مقدس کہتا ہے کہ مخالفت قطعیہ یا احتمالیہ جائز ہے، یا شارع کہتا ہے کہ مخالفت قطعیہ یا احتمالیہ جائز نہیں ہے؟ شارع کے بیانات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر آغا سبحانی دام برکاتہ فرماتے ہیں کہ اگر روایات کے اندر تتبع کیا جائے اور تحقیق و جستجو کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شارع نے مخالفت قطعیہ یا احتمالیہ کی اجازت نہیں دی۔ یعنی قاعدہ ثانویہ بھی یہی ہے کہ آپ مخالفت قطعیہ یا احتمالیہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس ضمن میں مؤلف محترم 2 روایات کو ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو روایات کو کتاب میں دیکھتے ہیں۔ ان 2 روایات کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک مطلب یہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہ، شارع کی جانب سے ترخیص کے بارے میں روایت موجود ہے۔ شارع نے اجازت دی ہے کہ آپ مخالفت احتمالیہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، بلکہ احتمالیہ کیا مخالفت قطعیہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر روایت کو نقل کرتے ہیں اور اس پر بحث کریں گے۔ یہ اجمال مطلب ہے کیونکہ روایات ہیں، کتاب کی طرف آتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الثَّانَوِيَّةُ فرماتے ہیں لیکن قاعدہ ثانویہ یعنی جواز مخالفت قطعیہ یا احتمالیہ کے بارے میں شارع کا موقف کیا ہے؟
خداوند متعال کا موقف کیا ہے؟ وَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الثَّانَوِيَّةُ بِمَعْنَى وُرُودِ التَّرْخِیصِ مِنَ الشَّارِعِ، قاعدہ ثانویہ یعنی یہ کہ شارع اور مولا کی جانب سے ترخیص کا وارد ہونا فی ارتکاب الجمیع، یعنی تمام اطراف کے مرتکب ہونے کے بارے میں، کہ بھئی تمام کے تمام اطراف کا آپ ارتکاب کر سکتے ہیں، اول بعض یا بعض اطراف کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو بے معنی ورود ترخیص او عدم ورود ہی، یا شارع کی جانب سے ترخیص وارد نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کیا ہے؟ قاعدہ ثانویہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَالتَّتَبُّعُ فِي الرِّوَایَاتِ، بھئی روایات کے اندر اگر آپ تتبع کریں، یقضی، یہ تتبع قضاوت کرتا ہے، بتاتا ہے، بعدم ورود ہی مطلقا، کہ اصلاً ترخیص وارد نہیں ہوئی ہے مطلقاً، یعنی کوئی بھی ہمارے پاس روایت وغیرہ نہیں ہے جو دلالت کرتی ہو جواز ارتکاب اطراف پر، آپ اطراف شبہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں اور یہ جائز ہو، اس پر کوئی بھی روایت دلالت نہیں کرتی۔ بعضاً او کلاً، ارتکاب نہیں کر سکتے اطراف کا، بعضاً یعنی بعض اطراف کا ارتکاب کریں، روایت آ کر کہے کہ بھئی یجوز لک ارتکاب بعض اطراف شبہ، ایسی بھی کوئی روایت نہیں ہے، او کلاً، ایسی بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں شارع نے کہا ہو کہ یجوز لک ارتکاب جمیع اطراف شبہ، کہ تمام اطراف شبہ کا تم ارتکاب کر سکتے ہو، نہ کوئی بھی روایت ہمارے پاس مطلقاً، نہ خاص طریقے سے نہ عمومی طریقے سے، کوئی بھی روایت نہیں ہے جس میں ترخیص کے جواز کی بات کی گئی ہو کہ تم اطراف کا ارتکاب کر سکتے ہو، یا تمام اطراف کا یا بعض اطراف کا، نہ کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ بل ورد التأکید علی الاجتناب، بلکہ برعکس شارع کی جانب سے تأکید ہے کہ تمہیں اجتناب کرنا ہے ان جمیع الاطراف، تمام اطراف سے رکنا ہے، یعنی موافقت قطعیہ کرنی ہے تمہیں۔ اچھا، وَإِلَيْكَ بَعْضُ مَا وَرَدَ، اب آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت، روا سماعہ، یہ سین پر فتح ہے، سماعہ نہیں ہے، سماعہ، سماعہ، یہ روایت بھی موثق ہے کیونکہ یہ شیعہ نہیں تھا، لیکن بہرحال ثقہ بندہ ہے۔ روا یعنی کلینی نے روایت کی ہے، کس سے؟ سماعہ سے، سماعہ کہتا ہے روایت کرتا ہے وہ، قال سألت ابا عبداللہ، سماعہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان رجل، اس شخص کے بارے میں، کہ معہ اناءان، اس کے پاس دو برتن ہیں، دو ظرف ہیں، فیہما ماء، ان دونوں برتنوں میں پانی ہے، وقع فی احدہما قذرون، ان دونوں برتنوں میں جو پانی ہے ایک میں نجاست گر جاتی ہے، لا یدری ایہما ہوا، لیکن مکلف بیچارہ وہ بندہ نہیں جانتا کہ ان دونوں برتنوں میں وہ کون سا ہے کہ جس میں نجاست گری ہے۔ وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءِ غَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ دوسرے پانی کی پر قدرت بھی نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ نماز کا ٹائم بھی ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، اب یہ کیا کرے؟ قال یحریکہما، مولا فرماتے ہیں کہ دونوں کو گرا دے گا، یحریکہما، گرا دے گا، وَيَتَيَمَّمْ، اور تیمم کرے گا۔ یہاں پر دیکھیں
تقریب استدلال اس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اصلاً اجازت نہیں دیتے کہ دونوں مشتبہ ظرفوں میں سے کسی ایک میں بھی تصرف کرے، نہ، مولا کہتے ہیں کہ نہ کسی ایک میں تصرف کر سکتا ہے نہ دونوں میں تصرف کر سکتا ہے، بلکہ دونوں کو گرا دے گا اور تیمم کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت وروا زرارہ، اس کو شیخ طوسی نے تہذیب میں بھی نقل کیا اور صدوق نے بھی نقل کیا ہے۔ روا زرارہ روایت کرتے قال قلت لہ، میں نے ان کو کہا، یعنی امام باقر علیہ السلام کو، انی قد علمت انہ قد اصابہ، زرارہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ قد اصابہ، یعنی وہ دم خون کی بات کر رہے ہیں کہ خون علا مجھے لگا ہے، وَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلُهُ، خون تو لگا ہے لیکن اس جگہ کا پتہ نہیں ہے کہ کپڑے کی کس جگہ پر ہے تاکہ میں اس کو دھوں۔ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد اصابها، مولا فرماتے ہیں کہ کپڑے کے اس پورے طرف کو دھو گے، اس کو دھونا پڑے گا جس کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ اس طرف میں لگا تھا، بے شک اس جگہ کا پتہ نہیں، اس طرف کا پتہ، اس پورے طرف کو دھو دو۔ حتی تکون علی یقین من طہارتک، تاکہ تمہیں اپنی طہارت کا یقین ہو جائے کہ یہ روایت تو بالکل روشن ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرف احتمال ہے اس پورے طرف کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ صحیح ہے کہ یہ بھی بالکل روشن ہے۔ یہ روایات دلالت کرتی ہے کہ موافقت قطعیہ کرنا ضروری ہے اور مخالفت قطعیہ یا مخالفت احتمالیہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، ان کے مقابلے میں بعض حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ، قاعدہ ثانویہ کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفت قطعیہ اور مخالفت احتمالیہ جائز ہے، شارع کی جانب سے اجازت ہے کہ تم اس صورت میں مخالفت کر سکتے ہو، قاعدہ ثانویہ کا تقاضا یہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک روایت ہے کہ اس روایت کو عبارت میں پڑھتے ہیں، الاستدلال علی جواز الترخیص، بعض حضرات آئے ہیں اور انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ترخیص کا جواز ہے، مولا نے جائز قرار دیا ہے، تو مخالفت قطعیہ یا احتمالیہ کر سکتے ہو، یہ روایت میں آیا ہے۔ وَرُبَمَا يُسْتَدَلُّ، چہ بسا استدلال کیا جاتا ہے، علی جواز الترخیص، ترخیص کے جائز ہونے پر، ببعض روایات، بعض روایات کے ساتھ، منہا، ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے، کل شیء ہو لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ انہ، یہ شے، حرام بعینہ، عیناً معیناً یہی چیز حرام ہے۔ جب تک تمہیں اس کا علم نہیں ہوتا تب تک وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ اب دیکھیں استدلال کیسے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بعینہ، تاکید ہے کس کے لیے؟ انہو کے لیے، صحیح ہے، جو انہو کے اندر ضمیر ہے یعنی وہ شے، اس کے لیے تاکید ہے۔ مولا کہتے ہیں جب اس شے کے لیے بعین ہی تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے تب وہ چیز تمہارے لیے حرام ہوگی، لیکن اگر وہ چیز بعین ہی تمہارے لیے معلوم نہ ہو کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے تب تک وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ اچھا، جب اس طریقے سے ہے تو علم اجمالی میں کیا ہوتا ہے، ہمارے محل لباس میں کیا ہوتا ہے، حتی تعلم انہ حرام بعین ہی تو نہیں ہوتا،
کیونکہ بذات خود اس شے کے لیے تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ دقیقاً مشخصاً یہ والا ظرف حرام ہے یا یہ والا ظرف حرام ہے۔ حرامن بعینہ ہی کا پتہ نہیں چلتا۔ جب تک حرامن بعینہ ہی کا پتہ نہیں چلتا تو وہ چیز تمہارے لیے حرام نہیں ہے، بلکہ وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ ایسے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ بالآخر مکلف بے جو مشکوک ہے تو محتمل الحرمت ہے، عیناً اس سے کہ حرمت کا علم تو نہیں ہے، لہذا وہ میرے لیے جائز ہوگا۔ خب یہ مولا کی جانب سے ترخیص ہے نا، یہ مولا کی جانب سے اجازت ہے نا، تم کر سکتے ہو۔ دیکھیں یہ استدلال ہے، عبارت کو پڑھتا ہوں۔ وَرُبَمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى جَوَازِ التَّرْخِيصِ بِبَعْضِ الرِّوَایَاتِ کے منہا، ان میں سے ایک یہ ہے، کُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، حَتَّى تَعْلَمَ، یہاں تک کہ تم جان لو، أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ، کہ وہ شے حرام ہے عیناً مشخصاً وہی چیز، کہ بعینہ تأکید ہے انہو کی ضمیر کے لیے۔ وجہ الاستدلال ان قولہ بعینہ تأکید للضمیر فی قولہ انہو یا انہو، کہتے ہیں یہ بعینہ تأکید ہے انہو کی ضمیر کے لیے، انہو یعنی وہ شے، خود وہ شے۔ فیکون المعنی، اس بنا پر روایت کا معنی یہ ہوگا، حتی تعلم انہو بعینہ، یہاں تک کہ تم معیناً اس شے کو جان لو کہ حرام یہ حرام ہے۔ فیکون مفاد، پس اس بنا پر روایت کا معنی یہ ہوگا، ان محتمل الحرمہ ما لم یتعین انہو بعینہ حرام فہو حلال، کہ محتمل الحرمت جب تک تمہارے لیے معین نہ ہو جائے کہ عیناً یہ حرام ہے، وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ اچھا، محتمل الحرمہ چاہے شبہ بدویہ کی شکل میں ہو یا علم اجمالیہ کی شکل میں ہو، محتمل الحرمہ دونوں کو شامل ہے۔ شبہ بدوی میں بھی محتمل الحرمت ہے، علم اجمالی نہیں ہوتا وہاں پر۔ علم اجمالی والی صورت میں بھی ولو ان کی اصل تکلیف معلوم ہے، لیکن اطراف تو محتمل الحرمت ہے نا، اس کو بھی شامل ہے۔ فَيَأُمُّ الْعِلْمَ الْإِجْمَالِيَّ وَشُبْهَةَ الْبَدْوِيَّةِ۔ استاد سبحانی جو اس کا جواب دیتے ہیں وہ ایک جملے میں یہ ہے کہ آغا روایت کو آدھا نہ پڑھیں، روایت کو مکمل پڑھیں، اور امام علیہ السلام اس روایت میں آگے مثالوں کو ذکر کرتے ہیں کہ ہماری مراد اس سے کیا ہے، حتی تعلم انہو حرام بعینہ، معیناً حرام ہو، محتمل الحرمت تمہارے لیے حلال ہے، اس محتمل الحرمت کی مثالیں دیتے ہیں مولا۔ وہ جتنی بھی مثالیں مولا نے محتمل الحرمت کی دی ہیں وہ ساری کی ساری شبہ بدویہ کی دی ہیں، یعنی محتمل الحرمت کو بیان کرتے ہوئے امام جو مثالیں دے رہے ہیں وہ موارد ہیں کہ جہاں پر علم اجمالی نہیں ہوتا، یعنی شبہ بدویہ۔ تو یہ مثالیں خود اس روایت کو روشن کرتی ہیں کہ محتمل الحرمت سے مراد فقط شبہ بدویہ ہے، علم اجمالی والی صورت نہیں ہے، لہذا ہمارے مالبہ سے خارج ہے۔ الجواب ان تلک الفقرہ لیست روایتا مستقلہ، آگا یہ فقط جملہ تو روایت مستقل نہیں ہے، بل ہی جزء من روایت مسعدۃ ابن صدقہ، مسعدۃ ابن صدقہ کی روایت کا ایک ٹکڑا ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، مولا امام صادق علیہ السلام سے، قال سمعتہ، مسعدۃ ابن صدقہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، کل شیء ھو لک حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، حتی یہاں تک کہ تعلم انہ حرام بعینہ، یہاں تک کہ تم مشخصاً جان لو کہ وہ حرام ہے، فتدعہ من قبل نفسک، جب حرام کا تمہیں علم حاصل ہو جائے گا تو اپنی طرف سے اس کو دور پھینک دینا،
یعنی جب حرام کا پتہ چل جائے تو اسے اجتناب کرو۔ اچھا مولا مثال دے رہے ہیں، وَذَالِكَ، بھئی یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے مثلا مثل الثوب، جیسے وہ لباس، یکون علیک، جو تمہارے اوپر ہے، یعنی وہ لباس جو تو نے پہنا ہوا ہے، قد اشتریتہ وہو سرقہ، بھئی یہ لباس جو تو نے پہنا ہوا ہے تو نے خریدا ہے یقیناً، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ لباس چوری کا ہو، احتمال تو ہے نا۔ خوب اب یہاں پر تم اس احتمال کی اعتنا نہیں کرو گے، کل شیء لک حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ لباس جو تو نے پہنا ہے، خریدا ہے، بھئی احتمال تو ہے نا، جس سے تو نے خریدا ہے شاید اس نے چوری کیا ہو، چوری کا لباس ہو۔ خوب اگر چوری کا لباس ہو تو حرام ہو جائے گا۔ امام کہہ رہے ہیں اس قسم کے احتمال کی اعتنا نہ کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اچھا یہ شبہ بدوی ہے یا علم اجمالی ہے؟ شبہ بدوی ہے، علم اجمالی کہاں ہے یہاں پر؟ یا والمملوک عندک، ایک غلام تمہارے پاس ہے، لعلہ حر قد باع نفسہ، بھئی یہ احتمال ہو سکتا ہے جو تو نے غلام خریدا ہے تمہارے پاس ہے، شاید اصل میں یہ آزاد بندہ ہو، خود اس نے اپنے آپ کو بیچا ہو، کسی کو کہا ہو کہ بھئی مجھے غلام بنا کر بیچ دو اور یہ میرے پیسے فلاں جگہ پہ رکھ دو، تو احتمال تو ہے نا، حالانکہ حر کی بیع جائز نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں شبہ ہے، لیکن مولا کہتے ہیں اس شبہ کی اعتنا نہ کرو۔ یہ شبہ کون سا ہے؟ شبہ بدویہ ہے، علم اجمالی ہے، شبہ بدویہ ہے۔ والمملوک عندک لعلہ حر قد باع نفسہ او خدع فبیع قہرا، یا اس نے خود نہیں بیچا اپنے آپ کو بلکہ اس کو دھوکے سے بیچا گیا ہے، مجبور کر کے بیچا گیا ہے۔ خب یہ بھی احتمال ہے، مولا کہتے ہیں کہ اس کی اعتنا نہ کرو۔ یا او امرأۃ تحتک، جو تیری بیوی ہے، وہی اختک اور رضیعتک، شاید تمہاری بہن ہو، شاید تمہاری رضائی بہن ہو، خوب اس احتمال کی اعتنا نہ کرو۔ والاشیاء کلها علی ھذا، ساری کی ساری چیزیں اسی قانون کے مطابق ہوں گی، حتی یستبین لک غیر ذالک، یہاں تک کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے روشن ہو جائے، علم تمہیں آ جائے۔ او تقوم بالبینہ، یا اگر تمہیں علم بھی نہ آئے لیکن بینہ ہو، عادل گواہ آ جائے، تو پھر تم مکر سکتے ہو، پھر اس احتمال کے مطابق عمل کرو گے۔ مثلا تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ جو کپڑا میں نے خریدا ہے، پہنا ہوا ہے، یقین ہو جائے کہ بھئی یہ چوری کا ہے، تو پھر حرام ہو جائے گا۔ یا ایک عادل بینہ آتا ہے، دو عادل گواہ آ کر بیان کرتے ہیں، خوب اس صورت میں پھر ہوگا۔ وگرنہ جب تک علم نہ ہو یا بینہ نہ ہو، ان احتمالات کی اعتنا نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ استدلال ہمارا اس نقطے میں ہے کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ ساری کی ساری شبہ بدویہ کی مثالیں ہیں، محتمل الحرمہ، لیکن کون سا؟ علم اجمالی والا نہ، جہاں پر شبہ بدویہ ہے۔ والامثلۃ الواردۃ فی ذلک الحدیث کلھا من الشبہۃ البدویہ، جتنے بھی مثالیں اس حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری شبہ بدویہ کی مثالیں ہیں۔ وَهَذَا يُوجِبُ انصراف اطلاق الحدیث الی مواردها، بھائی جب اتنی مثالیں شبہ بدویہ کی ہے تو یہ سبب بنے گی کہ حدیث کا اطلاق انہی موارد کی طرف منصرف ہو، کہ مولا کی مراد معتمل الحرمت سے یہ والے موارد ہیں۔ هذا يوجب انصراف اطلاق الحدیث الى مواردها وعدم عمومیتہ لموارد العلم الاجمالی، اور یہ سبب بنتا ہے کہ اس میں عمومیت نہ پائی جائے موارد علم اجمالی کے لیے۔ ولو کان الحدیث عامان، اگر حدیث میں اطلاق اور عمومیت ہوتی لکل الموردین، شبہ بدوی اور علم اجمالی دونوں کے لیے، لکان لہو، تو امام علیہ السلام کے لیے یہ تھا کہ کیا تھا؟ کان لہو، لکان لہو الاتیان بمثال، ایک مثال تو لے کر آتے لصورت العلم الاجمالی، علم اجمالی کی،
جب ایک مثال بھی امام علم اجمالی کی نہیں لا رہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فقط اور فقط شبہ بدویہ کے بارے میں ہے۔ فتلخص، پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ شبہ محصورہ میں قاعدہ اولیہ اور قاعدہ ثانویہ دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفت قطعیہ اور احتمالیہ جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل سے شبہ غیر محصورہ کی بحث پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔